بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو کمال ہی ہو گیا، یعنی میاں نواز شریف کے قریب ترین دوست کہیں، ان کے ایڈوائزر کہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے، نون لیگ نے ان کو بنوایا، پی سی بی کے بار بار چیئرمین نجم سیٹھی، اب وہ عمران خان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ عمران خان کے بغیر نظام نہیں چل رہا، سب بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں۔ عمران خان کہا جا رہا ہے تھوڑا یو ٹرن لیں، ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، آپ کی واپسی کروا دیں گے، ہو جائے گا سارا کچھ۔ اور پھر خاص طور پر یہ عجیب بات انہوں نے کی ہے کہ عمران خان چونکہ بہت مضبوط ہے، نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے اپنے پروگرام میں سما ٹی وی پر یہ بات کہی ہے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے جو بات کہی کہ عمران خان چونکہ مضبوط ہے، وہ تو نہیں ٹوٹ رہا، وہ اسی طرح سے کھڑا ہے۔ تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی اور سو کالڈ آج کی حکومت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بھی یہ لوگ آ گئے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کو، وہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں، تو یہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ عمران خان مضبوط ہے، وہ نہیں ٹوٹ رہا، تو بشرا بی بی عورت ہے تو وہ کمزور ہے، اس کے ذریعے عمران خان کو توڑا جائے۔ سوچئے ذرا، یہ کام ہو رہا ہے اور پھر عمران خان کو بنایا جا سکے کہ جی آپ میں وقت دے دیں کیونکہ حالات ایسے ہیں، ملک چل نہیں رہا، مشکل ہو رہی ہیں چیزیں، تو لہٰذا عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ وقت دے دیں، ہم چیزیں سیٹل کر لیں گے، معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو ہم نیوٹرل بھی ہونا چاہتے تھے، ہم نیوٹرل بھی نہیں ہو پا رہے، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا۔ پہلے نجم سیٹھی صاحب کو سنیے اور اس کے بعد پھر اور بھی بڑی دلچسپ خبریں ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے کس طرح کی گواہیاں آ رہی ہیں۔ پہلے سنیے نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ڈائریکشن وہی ہوگا جہاں خان صاحب لے جانا چاہیں گے۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میری اسٹیمیٹ یہ ہے کہ خان صاحب کا پرابلم ہے، وہ یہ چل رہے تھے، آگے جا کے راستے بند ہو گئے، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، گورنمنٹ جو سو کالڈ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سو کالڈ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اب شروع میں شاید یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ جی عمران خان کی طرف چل رہے تھے لیکن ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، یعنی وہ اس طرح سے کمپرومائز نہیں کر رہے عمران خان، تو اب سب بند گلی میں ہے۔ سو کالڈ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کا سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی پھنسی ہوئی ہے نا، ان کو بھی پتا کہ وہ کیسے آئے ہیں، اور ان کو بھی پتا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور تیسری سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کس طرح آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی میرے حساب سے ڈیڈ اینڈ میں پہنچی ہوئی ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہیں، ہم تو چاہ رہے تھے اس کو کلین اپ کرنا، وہ کلین اپ ہو نہیں رہا ہے، ہم تو چاہ رہے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے کہ ہم تو اس کو کلین اپ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کلین اپ ہو نہیں رہا، یعنی صفایا کرنا چاہ رہے تھے، وہ صفایا نہیں ہو پا رہا۔ نیوٹرل رہے، نیوٹرل رہ نہیں رہے، تو یہ سارے ایشو سب ہم کہتے ہیں نیوٹرل رہے، نیوٹرل بھی نہیں رہ رہے۔ پاکستانی نیشن از کاٹ ان ڈیڈ اینڈز۔ اکانومی اسیسمنٹ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی، سب جو ہے نا بند گلی میں آ چکے ہیں۔ خان صاحب کی چابی جو ہے بشرا بیوی کے پاس ہے، اور ان کا یہ خیال ہے خان تکڑا آدمی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ بشرا کمزور عورت ہے۔ کیوں؟ اب چابی بشرا بیوی کے پاس ہے، عمران خان تگڑا آدمی ہے، بشرا بیوی کمزور ہے، یہ اسیسمنٹ ہے کہ عورت ہے، کمزور ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ خان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو نظر آتی ہے نا، عوامی سپورٹ اینڈ اس کی جو پرسنالٹی ہے، مگر بشرا بیوی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے خان صاحب کی چابی۔ اب میرا خیال ہے جو پاورز دیٹ بی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا، دس از ناٹ گڈ فار یو، فار اس، فار دا کنٹری، اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ تھوڑی سی یو ٹرن لیں، ہمیں موقع دیں ٹو سیٹل تھنگس، اور پھر تو آپ نے جو راستہ چنا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا یو ٹرن لیں، ہمیں ٹائم دیں، ہم سیٹل کر دیں گے چیزیں۔ اور بشرا بیوی کو اس کا مطلب ہے دوبارہ گرفتار اس لیے کیا گیا عمران کو توڑنے کے لیے، صرف یہ مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، یو may go back in the mainstream after all۔ اچھا، پیپلز پارٹی بھی نکلی آئی، ایک وقت آئے گا پھر مین اسٹریم میں آ جائیں گے، جس طرح پیپلز پارٹی نکلی آئی، تو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، کوئی نہیں، وقت دے دیں۔ نکلی۔ پہلی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی کون بناتا ہے؟ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، پہلے دن سے پاکستان کی فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے پہلے دن سے، آ رہی ہے اور آج تک بنا رہی ہے۔ کیوں؟ پاور ان کے پاس ہے، ان کا سب سے بڑا اسٹیک ہے ان ٹرمز آف ریسورس ریونیو، ان ٹرمز آف بجٹس اینڈ ریونیوز، اینڈ کیونکہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے، سو پاکستان کی عوام نے آج تک تو قبول کیا اس چیز۔ تو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ہماری فارن پالیسی بناتی ہے، یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے۔ اس پر طارق متین صاحب سینئر صحافی بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں گفتگو سنیں، حامی یا مخالف سب مل کر قوت نافذہ اور فارم 47 کی پیداوار اور اس حکومت کو رسوا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ذلت کسی حکومت کے حصے میں نہیں آئی، لیکن حکومت کو ذلت کی پرواہ نہیں ہے، کیا کریں۔ مسلم لیگ نون کے اپنے سینیٹر رہنے والے اور میاں نواز شریف صاحب کے آگے پیچھے پھرنے والے ڈاکٹر آصف کرمانی کہتے ہیں پنجاب میں باپردہ انقلاب آیا ہے، انقلاب نے پردہ کیا ہوا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میاں صاحب کافی عرصے سے غیر فعال ہیں، غیر فعال، کچھ نہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ان کا، غیر فعال ہو چکے ہیں۔ اب ان کی تصویر دکھا کر جو مرضی بیچتے رہیں، تو غیر فعال ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی فارغ ہیں، بس ان کی تصویر دکھائیں، آ گئے کہیں ایسے ایسے جو مرضی کہتے رہیں۔ شیر افضل مروت لگتا ہے بہت مایوس ہو گئے ہیں، اور
ہمارا میڈیا بھی اور اس وقت موجودہ حکومت بھی سمجھتی ہے شیخ افضل مروت کے ذریعے پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر دیں گے. اب ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں اور وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں. کہیں شیخ افضل مروت کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز ہیں, میں ان کے راز کھولوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ شاہد خان عباسی, محمد زبیر, آصف کرمانی, مفتاح اسماعیل, دیگر اور بہت سے لوگ بے شمار نون لیگ چھوڑ کے اقتدار کے دوران گئے ہیں, وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوئے. لیکن تحریک انصاف کی دیکھیے طاقت یا زور کتنا ہے, ان کی پاپولیرٹی کے ایک شخص بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے, وہ بیان دیتا ہے, وہ کتنا زیادہ ہائی لائٹ اور سارے اس طرف جاتے ہیں. تو شیخ افضل مروت صاحب نے کہا ہے شہباز گل جب عمران خان کے چیف آف سٹاف تھے تو عمران خان کے 2 فون جہاز میں گم ہو گئے. خان نے تحقیقاتی ٹیم بنائی, پتہ چلا کہ شہباز گل نے عمران خان کے دونوں فون جنرل فیض کو پہنچائے. اس کے بعد عمران خان نے شہباز گل کو فارغ کیا. شیخ افضل مروت اگر فارغ کیا تو اب یعنی اس کا اظہار عمران خان کو کر دینا چاہیے یا بتا دینا چاہیے, اگر شہباز گل کو کوئی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں باہر تو وہ بھی واپس لینی چاہیے. اب تو حال یہ ہے کہ طالب علم بھی باز نہیں آ رہے اور وہ بھی حقیقت سے پردے اٹھا رہے ہیں. منصور علی خان کے شو میں ہم نیوز پر بچے نے بتا دیا کہ اوکاڑا یونیورسٹی مریم نواز صاحبہ گئیں تو یونیورسٹی کا کوئی طالب علم تھا ہی نہیں, بلکہ باہر سے بچے لا کر وہاں بٹھائے گئے اور ان کو سوالات لکھ کر دیے گئے کہ تم نے یہ سوال کرنے ہیں. یہ سنیے بچہ کیا کہہ رہا ہے. نواز اوکاڑا گئی تھی, اوکاڑا یونیورسٹی میں, اس میں کوئی اوکاڑا یونیورسٹی کا بچہ تھا ہی نہیں, دوسرے شہروں سے بچے لے کے گئے تھے, وہ ان کو سوال بتائے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے کوشچن کرنے ہیں. اور اندازہ لگائیں آپ, بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنے ہیں, یہ کہنا ہے. یہ حالت ہے. دوسری طرف جناب IMF کی طرف سے کہا جا رہا ہے قرضوں کا بوجھ پاکستان کے لیے چیلنج, وجہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی صلاحیت میں کمی ہے. ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں ہو رہا, بس تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اور خود وزیر خزانہ نے کہا ہے ہمارے پاس 2 مہینے کی امپورٹس ہیں, 2 مہینے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے, بس وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا اور یہ خبر آج جیو پر چھپ رہی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اتنی خواتین کبھی گرفتار نہیں ہوئیں. بچوں سے ملنا, مسائل, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی, میں 75 سال کی ہو چکی ہوں, میرے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا ہے, جو پریس کانفرنس کر دے اس کو چھوڑ دیا گیا. ایسی عورتیں جو گاڑی سے باہر نظر آ رہی ہیں, نعرے لگا رہی ہیں, ان کو تو چھوڑ دیا گیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, لیکن باقی خواتین کو گرفتار کر لیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ خاتون نے چیف جسٹس کو ایسے وقت میں لکھا ہے جب چیف جسٹس ملاقاتوں میں مصروف ہیں. کہیں وہ وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں اور کہیں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے ملاقات لاپتہ افراد سے متعلق مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی. یعنی چیف جسٹس فیصلے نہیں سنا رہے لاپتہ افراد کے بارے میں کہ کیوں لاپتہ ہیں, ان کو سامنے لے کر آئے, کیا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کریں, ان سے یقین دہانیاں مانگ رہے ہیں. یہ ایک عجیب ہے کہ جس پر الزام یا جس پر یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ کے ذریعے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں یا آپ لوگ کروا رہے ہیں, جس طرح بھی ان سے وہ مل رہے ہیں. اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے بہت شدید تنقید کی ہے کہ کیا چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے. اب چیف جسٹس ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب 7 رکنی وفد اپوزیشن کا بھی ان سے ملے گا, وہ چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. شاید کہ وزیر اعظم سے ملے ہیں, اس میں وزیر قانون اٹارنی جنرل سے ملے ہیں, تو اب وہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے. اب چیف جسٹس کا یہ کام رہ گیا کہ دونوں سے مل کر اور وہ پالیسیاں بنوائیں گے, صلح کروائیں گے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی جوڈیشل پالیسی دیں گے. اب یہ چیف جسٹس جوڈیشل پالیسی دیں گے, انصاف اس طرح سے ہوگا یا عدالت میں انصاف کرنے سے ہوگا, یا جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, آپ اس طرف دھیان دیں, ان کیسز کو سن کر انسانی حقوق کے مطابق فیصلے دینے سے ہوگا. اور دوسری طرف چیف جسٹس نے سینئر وکلاء سے ملاقات کی, انصاف تک رسائی مضبوط بنانے کا اہم اعلان کیا ہے. تو ملاقاتیں بھی چیف جسٹس نے بڑی کی ہیں, دور دراز جا کر ادھر ادھر بھی پھر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں کیوں انصاف نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے شمالی پنجاب کے صدر کو اہم ہدایات جاری کر دی. عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی تک اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا. لیں, تحریک انصاف تو مزید اقدامات کر رہی ہے, مزید آگے بڑھ رہی ہے. تو وہ جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی بیوی کو استعمال کیا جائے گا ان کو توڑنے کے لیے, یا ان سے جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یو ٹرن لے لیں اور تھوڑا گنجائش پیدا کر دیں, وہ تو لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو رہی, اور اس لیے سختیاں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف ملاقاتیں نہیں ہو رہی, عمران خان بھی پھر فرنٹ فٹ پر آ رہے ہیں اور باؤنسرز کروا رہے ہیں, اور ان کی جماعت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور وہ تو احتجاجی کیمپ لگانے کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر. تو یہ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, اور لگتا نہیں ہے کہ جس طرح حکومت چیزوں کو لے کر چل رہی ہے اس سے کوئی استحکام ملک میں آ سکتا ہے یا کوئی ٹھہراؤ آ سکتا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس لحاظ سے یا اس سوچ کے ساتھ کہ جی عمران خان کو توڑنا کیسے ہے, اس کے ذریعے وہ ملک میں بہتری لے آئیں گے, تو ممکن نظر نہیں آتا. اللہ حافظ.